بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، انہیں اپنی شریعت کا مکلف ٹھہرایا، جو بذریعہ انبیاء علیہ السلام نازل کی شریعت پر عمل کرنا ہی دراصل انسان کا امتحان ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس لیے سب سے اونچا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور علم شریعت سے نوازا۔ کسی کے علم کا محض زیادہ ہونا اس کے افضل ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ علم وحی کے لیے بہت ساری شرائط ہیں جن کا صاحب علم میں پایا جانا ضروری ہے۔ آسمانوں پر بے شمار فرشتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ زمین پر جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کا علم 1 سال پہلے لیلۃ القدر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ انہیں وہ کچھ معلوم ہوتا ہے جس تک انسان کو رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا اور اس کی عبادت کرتا ہے اونچا مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے اور شریعت کا تمام علم علم العلوم سے افضل ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی یا جہالت کی بنا پر علم و شریعت پر علم ندانی کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کو اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہوئے زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے علم کو باطنی یا علم لدنی کا نام دے کر علم شریعت سے افضل قرار دیتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام سمندروں کے مالک سمجھتے اور اس کی حیات ابدی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ شرک کے پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ بعض توہم پرست جب کشتی میں سوار ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ بجائے خضر کا نام لے کر اس سے مدد مانگتے کشتی میں سفر کے دوران خضر کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوئے تھے اپنے بزرگوں اور معبودوں کو بھول جاتے تھے، مگر افسوس کہ آج کے بہت سارے مسلمان کشتی میں سوار ہو کر بھی غیر اللہ کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان کردہ واقعہ خضر سے ایسے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ خضر کے پاس وہ علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خضر علیہ السلام کو فضیلت بخشتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بیان کیا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا، تو اس کو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم رکھتا ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، میں اس کو نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا کیا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ مفسرین رحمۃ اللہ علیہم میں کسی نے یہ استدلال نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے صراحت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے افضل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا وہ خضر کے افضل سے بہتر تھا۔ اس میں ایک پہلو کہ کسی افضل آدمی کا اپنے سے کمتر کے لیے تواضع کرنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا شک و شبہ حضرت خضر علیہ السلام سے افضل تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ایک داستان ہے جس میں علم، حکمت اور صبر کے گہرے سبق میں موجود ہیں۔ یہ کہانی اسلامی روایات اور تاریخی قصص کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی بہت پرانی بات ہے کہ ایک عالم فاضل اور بزرگ شخص حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے خاص بندے تھے، جنہیں بڑے علم و حکمت کے ساتھ نوازا گیا تھا، لوگوں کے درمیان آتے رہتے۔ وہ ایک بہت ہی محترم اور معروف شخصیت تھے جن کی حکمت کی کہانیاں عام لوگوں کے درمیان مشہور تھیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ کے ایسے بندے کو تلاش کرنا چاہتے ہیں جن کا علم خاص علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خضر علیہ السلام کو علم کا چرچا سن کر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہیں خضر علیہ السلام کے پاس لے جائیں
تاکہ وہ ان سے علم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے ملنے کا طریقہ بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ مخصوص جگہ تھی جہاں پہنچنے کا وعدہ تھا، جہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی ایک طویل سفر کے بعد اس جگہ پر پہنچے اور وہاں خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے علم سے کچھ سکھائیں، لیکن خضر علیہ السلام نے پہلے شرط رکھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی بھی عمل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جب تک وہ اس پر تفصیل نہ بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو قبول کیا۔ دونوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو نقصان پہنچایا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ خضر علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور سفر جاری رکھا۔ دوسری جگہ بھی خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا۔ خضر علیہ السلام اس بار کوئی جواب نہیں دیا اور سفر جاری رکھا۔ تیسری جگہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دیوار کو تعمیر کرتے ہوئے جو ٹوٹنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے دیوار کو ٹھیک کیا اور اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا۔ آخر کار خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تمام اعمال کی حقیقت بتائی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کشتی کو نقصان اس لیے پہنچایا کہ ایک ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزر رہی تھی جو تمام کشتیوں کو ضبط کر لیتا تھا۔ نوجوان کی موت کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ایک جگہ بہتر اور نیک جوان پیدا ہونا تھا، اور دیوار کو ٹھیک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دیوار کے نیچے خزانہ دفون تھا جو ان کے والدین کا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس خزانے کو بچانے کے لیے دیوار کو محفوظ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی عظمت کو تسلیم کیا، ان کی صبر و حکمت کی قدر کی۔ یہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سبق تھا کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ فوراً سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم اور حکمت کے سفر میں صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی حقیقت سمجھنے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی آج بھی لوگوں کے لیے ایک قیمتی درس ہے۔